کیسا پہننا چاہیے، ضمنی طور پر اس دوسرے شکل کے ساتھ، مسئلے کی دوسری شکل کے ساتھ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے لباس کے تعلق سے۔ اب اس مسئلے کی جو کیفیت ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ لباس جو ہے کیسا پہننا چاہیے۔ لباس اگر غیروں کا شعار ہے، یہود و نصارہ انگریزوں کا اگر شعار ہے تو ایسا لباس پہننا شرعاً منع ہے، اور اگر ان کا شعار نہیں ہے تو وہ منع نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور مسلمان کو جو ہے وہ اسلامی لباس ہی پہننا چاہیے۔ اسلامی لباس کیا ہے؟ جس سے کرتا پاجامہ وغیرہ ہے، ٹوپی، کرتا پاجامہ یا عمامہ شریف، سمجھے اب؟ کرتا پاجامے کے ساتھ عمامہ شریف، تو اسلامی لباس پہننا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جواز اور عدم جواز کا جو تعلق ہے وہ شعار پر ہے، لہذا لباس اگر دوسروں کا شعار ہے تو اس کا پہننا منع ہے، اور دوسروں کا شعار اگر نہیں ہے تو اس کا پہننا منع نہیں ہے۔ اب رہا پینٹ ہے، پینٹ پتلون وغیرہ، تو کیا یہ دوسروں کا شعار نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو جتنے لوگ بھی پینٹ پتلون وغیرہ پہن رہے ہیں تو کیا یہ سب منع ہے؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ عام طور سے مسلمان بھی اس کو پہن رہے ہیں، عام رواج ہو گیا ہے، عام طور سے پہنتے ہیں، لہٰذا ان کا شعار تو نہیں کہا جائے گا، لہٰذا پینٹ پتلون ڈھیلی ڈھالی اگر ہے تو وہ پہن سکتے ہیں، سمجھا؟ وہ پہن سکتے ہیں، اس کے پہننے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پینٹ پتلون اگر اتنی سخت ہے، اتنی چست ہے، جس سے اعضاء جو ہے بالکل کلیئر اور صاف دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لباس پہننا منع ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کو جو لباس پہننا چاہیے وہ کون سا؟ اسلامی لباس پہننا چاہیے۔ عورتوں کو اسلامی لباس پہننا چاہیے، سمجھے آپ؟ عورتوں کو، لڑکیوں کو پینٹ پتلون وغیرہ نہیں پہننا چاہیے، جنس وغیرہ نہیں پہننا چاہیے، بلکہ اسلامی لباس پہننا چاہیے جس میں پردہ زیادہ ہو۔ اور مردوں کو چاہیے کہ اسلامی لباس پہنے، وہ بھی کیا؟ کرتا پیجامہ پہنے۔ اسی میں جو ہے مسلمان کی عزت ہوتی ہے، اور اسی میں لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، سمجھے آپ؟ اور اس کی جو ہے شان جو دکھائی دیتی ہے وہ اسلامی لباس میں دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی کام کرتا ہو، سمجھے آپ؟ چاہے آفسوں میں، سرکاری آفسوں میں کام کرتا ہو، لہٰذا مسلمان کے لیے حکم یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اسلامی لباس اختیار کریں۔